بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروگرام 11 آور میں وسیم بادامی آپ کو کہتا ہوں خوش آمدید. کھیل کی سیاست سے ایک بار پھر سیاست کے کھیل کی جانب اور اسی T20 سٹائل کو جاری رکھتے ہوئے آج ذرا دیکھیں کہ پاکستان کی سیاست میں بھی کچھ ایسے چھکے اور چوکے لگ رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے بالکل T20 سٹائل میں کبھی ایسا لگتا ہے کہ میچ اس طرف کے حق میں زیادہ ہو گیا ہے اور کبھی میچ اس طرف کے حق میں زیادہ ہو گیا ہے اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ فرینڈلی میچ ہے, کبھی لگتا ہے کہ نہیں معاملہ بڑا سنگین ہو گیا ہے. میرا اشارہ ہے دو وزراء کی جانب سے خواجہ آصف صاحب اور خواجہ سعد رفیق صاحب کی جانب سے بیانات, پھر آرمی چیف صاحب کا پریس سٹیٹمنٹ جو کہ آپ بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں, پریس ریلیز ISPR کی جانب سے. اینڈ اگین دس از ویری امپورٹنٹ کہ یہ پریس ریلیز ہے, یہ ایسا نہیں ہے کہ رسپونڈنگ ٹو اے کوسچن انہوں نے کہہ دیا پھر وہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ کوٹ ہو گیا. یہ پریس ریلیز آپ بارہا دیکھ چکے ہیں, اس کا ایک عکس آپ ابھی دیکھ لیجئے, اور اس کا صرف جو ایک زیادہ ریلیونٹ پارٹ ہے وہ میں پھر دوہرا دیتا ہوں کہ آرمی چیف صاحب نے کہا حالیہ دنوں میں فوج کے بارے میں بعض عناصر کون ہے اس کی وضاحت نہیں, obviously بعض عناصر کی طرف سے غیر ضروری تنقید ڈیفائن کیا گیا ہے کہ غیر ضروری تنقید پر افسروں اور جوانوں کے تحفظات کے حوالے سے چیف آف آرمی سٹاف نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں جبکہ ملک اندرونی اور بیرونی مشکلات سے دوچار ہے, پاک فوج تمام اداروں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے اور اپنے ادارے کے وقار کا بھی ہر حال میں تحفظ کرے گی. اس کو رسپونڈ کرتے ہوئے آج وزیر دفاع صاحب نے کیا کہا یہ بھی آپ سن لیجئے اور دیکھ لیجئے, اس کا بھی ایک عکس. وہ کہتے ہیں کہ بالکل جناب تمام ادارے اپنے اور اپنے افراد کا دفاع کرتے ہیں لیکن پارلیمنٹ سب سے مقتدر ہے. یہ کہتے ہیں آج خواجہ آصف صاحب, اور انہوں نے آج یہ بات کرنے کے لیے اگین فلور آف دا ہاؤس کو ہی چنا ہے. اب بہت سارے معصومانہ سوالات ہیں جو کہ پرویز مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے, پھر ان دو وزراء کے بیانات کے حوالے سے, اور پھر آرمی چیف اور ISPR کی اس پریس ریلیز کے حوالے سے ذہن میں آتے ہیں. مثلا ایک پہلی بات یہ ذہن میں آتی ہے کہ جناب ایک ایسے موقع پر جب آپ کی فوج نے اتنے سارے محاذ کھلے میں آپ کی فوج کے ان کے نوجوان شہید ہو رہے ہیں, آپ اگر ایک فوج کے سابق سربراہ کو غدار کہیں گے اور اس طرح کی باتیں کہیں گے جس طرح کی کہی گئی کہ مرد کے بچے بنو اور یہ کرو, تو جناب اس سے تو اس ادارے کا مورائل کیا ڈاؤن نہیں ہوگا, اور اگر اس ادارے کا مورائل ڈاؤن ہو گیا تو پھر تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا. یہ ایک آرگیومنٹ ہے. دوسرا آرگیومنٹ یہ ہے کہ بھائی صاحب اگر کسی ادارے کا سربراہ کوئی غلط کام کرتا ہے تو کیا صرف اس کو اس لیے تنقید کا نشانہ نہ بنایا جائے کہ اس کا اس ادارے سے تعلق ہے, یعنی وہ کام اگر یہ کوئی سیاستدان کرتا تو ٹھیک تھا, اس کے ساتھ سب کچھ کرو, اس کو ٹانگ بھی دو, لیکن چونکہ اس کا تعلق تو اس ادارے سے ہے اس لیے اس کے بارے میں اگر کچھ بھی کہا تو ادارہ آ کر پیچھے کھڑا ہو جائے گا اور ادارہ اس پر تنقید کو اپنے آپ پر تنقید سے تعبیر کرے گا اور فوراً بات پریس ریلیز تک بھی آ جائے گی. یہ بھی ایک آرگیومنٹ ہے. پھر ایک بات یہ کہ اگر حکومت مشرف صاحب کے کیس کے حوالے سے ڈٹی رہی, معاملات اسی طریقے سے چلتے رہے, تو آرمی کیا کرے گی, آرمی کا اس پہ کوئی ریئیکشن ہوگا یا نہیں ہوگا. آرمی چیف صاحب کو بیان دینا چاہیے تھا, نہیں دینا چاہیے تھا, اگر تحفظات تھے بھی تو کیا ریلیونٹ پلیٹ فارم یہ پریس ریلیز ہی تھی یا وزیر اعظم صاحب سے بات بھی کی جا سکتی تھی یا کسی دوسرے انداز سے بھی میسج کمیونیکیٹ کیا جا سکتا تھا. اور آخری بڑا معصومانہ سوال یہ کہ آرمی چیف صاحب کہتے ہیں جناب ہم اپنے ادارے کا دفاع کرنا جانتے ہیں, اچھی بات ہے. خواجہ آصف صاحب پارلیمان کا دفاع کر رہے تھے, پارلیمنٹ سب سے زیادہ مقتدر ہے, ہم بھی دفاع کرنا جانتے ہیں. جب یہ چیف جسٹس صاحب والی تحریک چلی تھی, اعتزاز صاحب نے کچھ اس طرح کی دلیل پیش کی تھی کہ جناب ہم اپنے چیف جسٹس کا دفاع کرنا جانتے ہیں. یہ ہر ادارہ جس کا کام ریاست کا دفاع کرنا ہے, اگر وہ دوسرے ادارے سے لا تعلق ہو کر اپنے ادارے کا دفاع کرنے لگا تو یہ عوام کا دفاع کون کرے گا. ان تمام تر معصومانہ سوالات کے ساتھ ہم حاضر ہوں گے ایک وقفے کے بعد. جب واپس آئیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون سے ایک نمائندگی ہوگی ہمارے پاس, تاکہ یہ جان سکیں کہ حکومت کا موقف کیا ہے, حکومت کیا سوچتی ہے ان تمام تر معاملات پہ. ایک ریٹائرڈ جرنیل ہمارے ساتھ موجود ہوں گے تاکہ ذرا معلوم ہو کہ ریٹائرڈ فوجی افسران کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ فوج کے اعلیٰ اور نچلی قیادت کے افسران اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اور ایک ہمارے پاس ریپرزنٹیشن ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی, تاکہ یہ جانا جا سکے کہ اس معاملے پر کیا اٹ از فوج ورسس گورنمنٹ یا اٹ از فوج ورسس پولیٹیکل پارٹی. میں نے ایسے ورسز, میرا مطلب ظاہر ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی لڑائی ہو رہی ہے دونوں کے درمیان, لیکن کیا یہ جو بھی اختلاف ہے یا جو اگر سیم پیج پر ہمیں نظر نہیں آ رہے تو اس معاملے پر کیا PMLN کی جو شدید ترین مخالف پارٹی ہے جو کہ پاکستان تحریک انصاف ہے, وہ اس معاملے پر کس کے ساتھ کھڑی ہے, یہ ذرا آپ جان سکیں. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں افواج پاکستان سے وابستہ رہے جناب شاہد لطیف صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا, ذرا ان سے ہم جانیں گے کہ وہ کیا رائے رکھتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں بڑی سیزن پولیٹیشین صدیق الفاروق صاحب. سر تھینک یو ویری مچ. اور پاکستان تحریک انصاف کے بہت سیزن رہنما ہیں جناب فیصل واؤڈا صاحب. فیصل صاحب وقت دینے کا بہت بہت شکریہ سر.
ٹو اسٹارٹ میں صدیق الفاروق صاحب، بڑا اسٹریٹ میرا کوشچن ہے، آرمی چیف صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا جو انہوں نے دیا، یہ پریس ریلیز آنی چاہیے تھی، یا آپ کے خیال میں کچھ رولز وائلیٹ ہوئے اس پریس ریلیز کے آنے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیم بادامی صاحب شکریہ۔ آرمی کی طرف سے بیانات ایک عرصے سے چلے آ رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پرویز مشرف کے حوالے سے ان کے وکیلوں نے اور بہت سے لوگوں نے جو دھول اڑائی بے وجہ، اس سے ایک ایسی سچویشن پیدا کرنے کی مصنوعی کوشش کی گئی جس میں کچھ لوگوں نے اس بیان کو کچھ زیادہ ہی اہمیت دے دی ہے سیاق و سباق سے ہٹ کر۔ جب وہ یہ کہتے ہیں کہ فوج اپنے وقار کا خیال رکھے گی، تو بالکل فوج کو اپنے وقار کا خیال رکھنا چاہیے، اس لیے کہ کسی سویلین نے فوج کے وقار کو خراب نہیں کیا۔ یا خان نے ملک توڑا اور جب فوج کو ہتھیار ڈالنے پڑے تو یہ یا خان نے وقار خراب کیا جب 90,000 قیدی ہوئے۔ صحیح ہے۔ اسی طرح سے پرویز مشرف صاحب کے دور میں جب فوجی افسر وردی پہن کر گھر سے نہیں نکل سکتے تھے، دفتروں میں وردی پہنتے تھے، تو انہوں نے وقار خراب کیا۔ یہ جو کارگل کی جنگ، بیچ میں ایک اور عامر بھی آیا تھا، اس کا نام تھا ضیاء الحق۔ بیچ میں ایک اور عامر بھی آیا، اس کا نام تھا ضیاء الحق۔ جی ضیاء الحق اس میں شامل ہے، وہ جس کے مزار پہ کھڑے رہ کے شامل ہے۔ جی بالکل۔ وہ آپ میں اس لیے میں نے ان کا ذکر نہیں کیا ایک لمحے کے لیے کہ ان کے دور میں یہ جو 2 لخت ہوا ہے پاکستان وہ نہیں ہوا، لیکن ان کے دور میں سیاچن چلا گیا تو آرمی چیف نے اس وقت کے جنہوں نے سیاست کر رکھی تھی انہوں نے آرمی کا وقار خراب کیا۔ پرویز مشرف نے یہ کیا، میں نے ایک تو فوجی وردی پہن کے لوگ نہیں ہیں، دوسرا جو کارگل کی جنگ کی نہ پوچھا نیوی سے، نہ پوچھا اعتماد میں لیا ایئر فورس کو، نہ اور لوگوں کو، نیڈ ٹو نو بیسس 3 آدمیوں نے یہ جنگ کر دی، بین الاقوامی سرحد پار کر کے، اور پاکستان کو تنہا کر دیا۔ اور انہوں نے کیا کیا اور بعد میں کیا جھوٹ بولا، وہ جو بیجنگ میں سے جنرل عزیز اور پرویز مشرف کے درمیان گفتگو ہوئی اور وہ انڈیا نے جو ہے وہ وائس میل پہ ڈال دی، وہ سب ایک ایک چیز بتا دیتی ہے کہ یہ کتنا جھوٹ۔ یہ تو ہم تاریخ کے جھروکوں میں چلے گئے نا، 2014 پر آئی ہے، پریس ریلیز آئی ہے، اس کے بارے میں اب آ رہا ہوں یہاں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آؤٹ آف دی کانٹیکسٹ، یعنی کہ آپ کے خیال میں پریس ریلیز کا تعلق مشرف صاحب کے حالیہ مقدمے اور خواجہ سعد رفیق اور خواجہ آصف صاحب کے حالیہ بیانات سے نہیں ہے؟ نہیں، خواجہ سعد رفیق اور خواجہ سعد رفیق کا بیان سارا ٹی وی چینلز نے چلایا، اس میں کوئی ایک بات مسلح افواج کے خلاف نہیں ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خود مسلح افواج کے سربراہ کو اور سربراہوں کو اور قیادت کو اب مسلح افواج کے وقار کا خیال رکھنا ہے، اور وقار کا خیال اسی وقت رکھا جا سکتا ہے جس وقت اپنی آئینی حدود میں کوئی رہے۔ پارلیمنٹ کا آپ نے ذکر کیا، پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے اور وہ پورے ملک اور قوم کا ادارہ ہے، وہ پورے ملک اور قوم کے لیے قوانین بناتی ہے۔ لیکن ایک بات بڑی عجیب ہوئی جو آپ نے ذکر بھی کیا کہ جی ایچ کیو اور رائیونٹ تقسیم بڑا مزہ کا خیز بیان ہے۔ اچھا، میں یہ عرض کروں گا کہ یہ در پاکستان کے آئین اور آئین شکن لوگوں کے درمیان ایک بات ہے جنہوں نے اپنا حلف بھی توڑا۔ ہم وہ لوگ ہیں، نواز شریف صاحب آئین شکن کی حمایت کون کر رہا ہے؟ جو مسلح افواج کو مضبوط ترین، ایک لمحہ بس میری سن لے پھر جائیں، جو مسلح افواج کو مضبوط ترین بنانے کے لیے، مسلح افواج کو دنیا کی باعزت ترین فوج بنانے کے لیے، مسلح افواج کو پروفیشنلی انتہائی کمپیٹنٹ بنانے کے لیے اپنا خون بھی دینے کے لیے تیار رہیں گے، لیکن اس کے لیے مسلح افواج کو بذات خود اپنے حلف کی، اپنے ڈسپلن کی، اپنے آئین جو پاکستان کا اس کی پابندی کرنی ہوگی۔ سیاست کو اگر ہاتھ لگائیں گے تو پھر اب پرویز مشرف کو جب مسلح افواج کے سربراہ نے منع کیا، دنیا نے منع کیا کہ آپ اب باہر آ گئے ہو تو ادھر ہی رہو، کس نے مشورہ دیا کہ چلیں صدیق صاحب مجھے یہ تو بتا دینا بیفور ہے، ٹھیک ہے کارگل کا جنگ کرو۔ میں نے شاہد لطیف صاحب کی طرف جانا ہے، لیکن آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں، یہ I also hate to say this، یعنی ہم ہی اپنے پروگرام میں نیگیٹ کرتے رہے کہ اس طرز کے تاثر کو تقویت نہیں دینی چاہیے جیسے معاملات الگ الگ ہیں سیویلینز اور فوجیوں کے درمیان، لیکن 2 بیانات آئیں اور اس کے بعد پریس ریلیز میں یہ الفاظ ہوں کہ حالیہ دنوں میں فوج کے بارے میں بعض عناصر کی طرف سے غیر ضروری تنقید پر افسروں اور جوانوں کے تحفظات ہیں۔ یہ اشارہ کس جانب ہے صدیق الفاروق صاحب؟ آپ بتا دیجئے، میں تو نہیں سمجھ پایا اشارہ کس جانب ہے، آپ بتائیے کس جانب ہے؟ دیکھیے جی، میں یہ عرض کروں گا کہ اگر یہ معاملہ پرویز مشرف کے حوالے سے ہے تو پرویز مشرف کو یہ آپ سب کو سمجھنا چاہیے، سمیت
راحیل شریف صاحب کے کہ پرویز مشرف صاحب سیاست کر رہے ہیں. سیاست آپ کے خیال میں معاملہ کس حوالے سے؟ آپ اپنی رائے دیجئے نا. یہ میرے نزدیک یہ بیان اس طرح سے انہیں سوچ سمجھ کر دینا نہیں چاہیے تھا. نہیں دینا اور چاہیے اگر وہ آ بھی گیا ہے یہ جملہ تو اس کو آؤٹ آف کنٹیکسٹ نہ لیا جائے. شاید انہوں نے اپنے مسلح افواج کے اندر کوئی ضرورت ہو جس کے تحت یہ بیان دیا. اچھا ٹھیک ہے. اب یہ شاہد لطیف صاحب کیا آپ کو لگتا ہے یہ بیان آف دی کانٹیکسٹ کوٹ ہو رہا ہے، میڈیا ذرا اس کو مرچ مسالہ لے کے مزے لے رہا ہے، چیزہ لے رہا ہے ذرا، یا آپ کے خیال میں اس کا کانٹیکسٹ وہی ہے جو سمجھا جا رہا ہے؟ صدیق الفاروق صاحب کہتے ہیں کہ تو بیان دینا نہیں چاہیے تھا اور دیا ہے تو اس کو اس انداز میں شاید آؤٹ آف کانٹیکسٹ کوٹ کیا جا رہا ہے. سر نہیں دیکھیں جی، کوئی بھی چیز آؤٹ آف کانٹیکسٹ نہیں ہوتی. پہلے تو اس کا پس منظر دیکھیے کہ وہ اپنے ایک فیلڈ یونٹ کو وزٹ کر رہے تھے اور وہاں کچھ لوگوں نے اس پر اضطراب جو ہے وہ ظاہر کیا کہ مسلح افواج کے بارے میں اس طرح کی بیان بازی ہو رہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جب عام لوگوں کی طرف سے اس طرح کی آبزرویشن آتی ہے تو ایک سپہ سالار ہے فوج کا، اس کا فرض بنتا ہے کہ ان لوگوں کے جو بھی تحفظات ہیں ان کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرے. لہٰذا انہوں نے کیا اور انہوں نے واز اٹ دا رائٹ وے ٹو ڈو دیٹ شاہد لطیف صاحب کہ پبلکلی ایک پریس ریلیز کے ذریعے، یا اس کے اور بھی ذرائع ہو سکتے تھے؟ آئی ایم شیور اس سے پہلے اور ذرائع استعمال ہو چکے ہوں گے. اچھا یہ وقت تبھی آتا ہے جب اس سے پہلے والے ذرائع کام نہ کریں. تو یہ ایسا اس پوزیشن پہ کوئی بھی آدمی اس طرح یکدم کوئی بیان نہیں دے دیتا. اور فوج ایک ڈسپلنڈ ادارہ ہے، فوج بیان بازی نہیں کرتی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی ماہ سے جنرل مشرف کا مقدمہ چل رہا تھا، کسی نے بیان بازی نہیں کی. بہت باتیں ہوئی کہ جی فوج ان کو نہیں نکلنے دے گی، فوج چھپا لیا اور ان کو وہاں پہ مقدمہ جو ہے وہ کوئی بھی بھگتنے نہیں دے گا، کورٹ میں نہیں جانے دیا جائے گا. کس قسم کے بیانات آتے رہے اور اس کے باوجود فوج کی طرف سے کوئی ری ایکشن نہیں آیا. فوج کے اوپر میں سمجھتا ہوں یہ حملہ ہوتا رہا. یہ ایک فرد واحد کے اوپر حملہ نہیں تھا. یہ ساری باتیں جو ہوتی رہیں اس کا انجام کیا نکلا کہ وہی فرد واحد چلا گیا کورٹ میں اور ان سب کو جھوٹ ثابت کر دیا جنہوں نے اس موقع کو مناسب سمجھتے ہوئے فوج کو کا نشانہ بنایا. میں چاہوں گا شاہد لطیف صاحب، میں چاہوں گا یہ سارا کچھ مانیٹر نہیں ہو رہا تھا. ٹھیک ہے سر، میں چاہوں گا کہ آپ پریسائسلی کسی ایک شخص کا نام لے کر کوئی ایک بیان کوٹ کریں جس سے آپ کہیں کہ اس بیان سے صاف تاثر ملتا ہے کہ یہاں ہدف تنقید مشرف صاحب نہیں بلکہ پاک فوج ہے. دیکھیں میں اس طرح کے بیان میں نے نوٹ نہیں کیے، پر آپ مجھے یہ بتائیے، آپ میڈیا میں بیٹھے ہیں، سر آپ کے ذہن میں ایسا کوئی بیان نہیں ہے پھر بھی آپ یہ تاثر لیے بیٹھے ہیں کہ حکومت کی جانب سے ایسے بیانات دیے گئے کہ فوج کو ملائن کیا گیا؟ نہیں ایک منٹ سنیں، میری بات سنیں نا. یہ آپ لوگوں کا طریقہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی کوئی ایک مثال دے دیجئے. ارے بھائی نہ تو میں اس طرح کی مانیٹرنگ کر رہا ہوں مگر آپ میرے سوال کا جواب دے دیجئے. آپ نہ یہاں کہہ دیجئے کیا یہ پروپیگنڈا نہیں تھا کہ فوج جو ہے ان کی پشت پناہی کر رہی ہے، ان کو انہوں نے چھپایا ہوا ہے اور انہی کے زیر سایہ وہ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں رہیں گے اور یہ سارے کا سارا معاملہ جو ہے یہ عدالتوں سے بچانے کے لیے کیا جا رہا ہے. آپ اس سوال کا جواب ہاں یا نہ میں دے دیجئے. کیا اس پروپیگنڈے کی تقویت نہیں ہو گئی اس پریس ریلیز کے بعد؟ تو ثابت ہو گیا کہ تھا، ایسا نہیں ہوا گیا؟ میں عرض کروں بادامی صاحب ایک سوال کا جواب میں دے دیتا ہوں. نہیں ایک منٹ یہ باری میری ہے اس لیے صدیق فاروق صاحب مہربانی کریں اپنی باری پہ بولیں. میں آپ سے سوال کیا ہے کہ آپ چونکہ میڈیا میں ایک اینکر پرسن ہیں، بغیر نام لیے مجھے بتا دیں کہ یہ تاثر پیدا کیا جاتا رہا یا نہیں؟ یہ تاثر پیدا کیا جاتا رہا، ہاں. اب آپ مجھے بتائیے اس تاثر سے آپ کو یہ کیوں لگا کہ فوج کو ملائن کیا جا رہا ہے؟ نہیں ساتھ ہی یہ بھی کہا جاتا رہا کہ فوج قابل احترام ہے، فوج پر جانے قربان ہے، فرد واحد کے غلط ایکٹ کو فوج سے نتھی نہ کیا جائے، یہ بھی تاثر دیا جاتا رہا. شاہد صاحب یہ ایک دوسری سائیڈ کا تاثر تھا، یہ ایک ہی پارٹی کا تاثر نہیں تھا. جو سائیڈ مشرف صاحب پر تنقید کرتی رہی وہی سائیڈ ساتھ میں یہ بھی کہتی رہی کہ بھائی مشرف صاحب پر لاکھ تنقید ہے لیکن ان کے ادارے کو لاکھ سلام ہے. ایک ہی سائیڈ یہ دونوں کام کرتی رہی. نہیں جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ فوج ان کو ڈیفینڈ کر رہی ہے، وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جناب فوج قابل تقدیس ہے؟ دیکھیں اس طرح کی بات نہ کریں. سر وہ لوگ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ فوج ڈیفینڈ کر رہی ہے لیکن فوج قابل احترام ہے، ڈیفینڈ نہ کرے. یہ ایک فرد واحد کا معاملہ ہے، فوج اس کی نتھی نہ کیا جائے. I am just being devil's advocate. مختلف جو فوج پہ تنقید ہوتی رہی،
اس بات کو آپ کو ماننا ہوگا. اگر آپ اس سے انکار کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط انکار ہے. میں انکار نہیں کر رہا, لیکن میں چاہتا ہوں آپ ایک بیان یاد دلائیں مجھے کوئی ایسا. میں انکار نہیں کر رہا, لیکن چاہتا ہوں آپ ایک بیان بتائیں. نہیں پھر دیکھیں, پھر آپ وہی بات کر, میں کہہ رہا ہوں اس طرح کی درجنوں سٹیٹمنٹس آئیں. میں کیا لوگوں کے نام لکھتا پھر کہ کس نے کہا یہ تاثر قائم ہوا, اس بات کو آپ بھی مانتے ہیں. اب آ جائیے اس فرد واحد کی طرف. یہ جو پارلیمنٹ میں ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ جناب معاملہ قانون کے سپرد ہے, قانون اور عدالت فیصلہ کرے گی. پھر جب آپ پرائم منسٹر, پھر جب آپ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کے یہ دھواں دار تقریریں کرتے ہیں جس میں آپ کہتے ہیں ام الجرائم ہے, جس میں آپ کہتے ہیں ان کو بھی کٹہرے میں لائیں گے جنہوں نے انگوٹھے لگائے, اس میں لازمی چیز ہے فوج کے لوگ بھی شامل تھے, آپ یعنی عدالت پر اثر انداز نہیں ہو رہے. اچھا ٹھیک ہے, آپ کا پوائنٹ آ گیا. آپ بیان دے رہے ہیں اور فیصل صاحب بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. صدیق صاحب آپ ایک پوائنٹ میں کر لیں جو کرنا چاہیں, پھر فیصل صاحب کی طرف جاؤں. بہت دیر سے خاموش بیٹھے ہیں. جی صدیق صاحب. اچھا مجھے ٹھیک ہے, مجھے تاثر تھا کہ صدیق صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. اچھا میں اس سے پہلے کہ فیصل ایڈ کر رہا ہوں, ایک چیز ایڈ کر لیں, پھر میں فیصل صاحب کی طرف جاؤں. جی میں جلدی. ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سارا تاثر میڈیا کے دوستوں نے اور بعض لوگوں نے یہ دیا. حکومت نے تو اس کی وضاحت کی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. دوسری بات, جب کٹہرے میں لانے کی بات ہوتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ حکومت کی طرف سے عدالت میں پیش کر دیا جائے گا. فیصلہ حکومت نے نہیں کرنا, فیصلہ جو ہے وہ عدلیہ نہیں کرنا ہے. کٹہرے میں لانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو سزا سنا دی جائے گی. کٹہرے میں مطلب یہ ہے جو حکومت کا جرائم کا کیا مطلب ہے, ایک آدمی کو جرم وار آپ نے ٹھہرا دیا. جرائم کا مطلب آپ نے جرم وار ٹھہرا دیا, عدالت نے بھی فیصلہ نہیں دیا. نہیں, آپ ایک منٹ, آپ چونکہ براہ راست اب ہو گئے ہیں, فرق کریں آپ اس میں الزام میں اور مجرم ثابت ہونے کے بعد سزا میں. آپ بھی شاید لطیف صاحب فرق کریں, زمین آسمان کا فرق ہے. حکومت اگر الزامات بھی آرٹیکل 6 کے تحت پرویز مشرف ملزم ہے, جب عدالت شہادتوں کی روشنی میں انہیں مجرم قرار دے گی تو سزا ملے گی. آج تک وہ ملزم ہی ہے. تو ان کا اعتراض ہی ہے نا شاہد صاحب, وہ کہہ رہے ہیں وہ ہے ملزم لیکن آپ نے مجرم قرار دے دیا. وہ الگ بات ہے کہ وہ اقراری مجرم ہے, لیکن یہ بھی پروو ہونا ہے ابھی. ٹھیک ہے, آپ نے کہہ دیا کہ وہ مجرم ہے. او محترم, میری بات آپ اپنی بات میرے منہ میں نہ ڈالیں. میں نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے پراسیکیوشن جب کرے گا تو وہ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا کہ یہ مجرم ہے, لیکن جب تک عدالت یہ نہ کہے کہ ہاں یہ مجرم ہے, اس وقت تک وہ ملزم ہی ٹریٹ ہوگا. اور پراسیکیوٹر جو ہے وہ بھی یہ کہے گا کہ ملزم نے یہ کام کیا ہے, ملزم نے یہ جرم کیا ہے. عدالت میں جب تک ثابت نہ ہو جائے, آپ فوج بھی اپنے لوگوں کو جن کو ٹرائی کرتی ہے وہ ملزم کے طور پر ہی ٹرائیبیونل کے سامنے لے کے جاتی ہے. جب ٹرائیبیونل فیصلہ کرتا ہے تو ہوتا ہے اور اسے سزا ملتی ہے. آپ کے منسٹر صاحب ان کو مجرم کہتے رہے, میرا یہ پوائنٹ ہے. مجھے ذرا اجازت دیجیے صدیق صاحب کہ میں فیصل آرڈر صاحب کی طرف آؤں. آگے چلیں. اور ہاں فیصل آرڈر صاحب کی طرف آؤں, اور اس سے پہلے کہ ان کی طرف آؤں میں چاہتا ہوں کہ یہ خواجہ آصف صاحب کا ایک حالیہ انٹرویو یا بیان, اور پھر خواجہ سعد رفیق صاحب کا ایک حالیہ بیان, وہ ذرا بنا لائم لائٹ میں آیا. خواجہ آصف صاحب نے کچھ عرصے پہلے بھی 2006 کا یہ بات ہے جب فلور آف دی ہاؤس میں کچھ کہا تھا, اور شاید اسی طرح کے بیانات کی وجہ سے یہ شاہد لطیف صاحب یا اس طرح کا آرگومنٹ رکھنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنا یہ آرگومنٹات پیش کرتے ہیں کہ جناب جیسے فوج کو ملائن کیا جا رہا ہو. تو میں یہ بیانات پہلے سنا دیتا ہوں, پھر آپ سے بعد میں صدیق الفاروق صاحب پوچھوں گا کہ آپ کے خیال میں یہ تنقید فرد واحد تک محدود تھی یا ادارے تک, یا فرد واحد سے کراس کر کے ادارے تک آ گئی. ذرا سنائیے. خواجہ آصف صاحب 2006 میں کہہ رہے تھے فلور آف دی ہاؤس میں کہ ہم نے تو قرض ادا کر دی ہیں سیاستدانوں نے, جرنیلوں نے نہیں کیا. ذرا دکھائیے گا. ہمارے اوپر کوئی قرضہ باقی نہیں ہے. ہم نے کوڑوں کی شکل میں, پھانسیوں کی شکل میں, جلا وطنی کی شکل میں, قیدوں کی شکل میں اپنا قرضہ ادا کیا ہوا ہے. اگر قرضہ ادا کرنا ہے تو اس قوم کے جرنیلوں نے کرنا ہے, اور وہ وقت آئے گا جب قوم کے ہاتھ جو ہیں ان کے گریبان تک پہنچیں گے اور اس قرضے کی پائی پائی وصول کی جائے گی ان سے. اور جو قرض جرنیلوں پہ ایوب خان سے لے کے پرویز مشرف تک جو ان پہ واجب ہیں وہ ادا کیے جائیں گے اور ہم ان سے وصول کریں گے. اور اسی تقریر میں انہوں نے ایک خاص تاریخی پس منظر کا حوالہ بھی دیا, 71 پنجاب کا کردار, ذرا وہ بھی دکھائیے. اگر آج پنجاب خاموش رہا تو تاریخ پنجاب کو کبھی معاف نہیں کرے گی. بنگالیوں پہ ظلم ہوا, بنگالیوں کا استحصال ہوا, پنجاب خاموش رہا, پنجاب جرم میں شامل رہا, پنجاب کولیبریٹر بن گیا. آج پنجاب کولیبریٹر نہیں بنے گا.
میں پنجابی یہاں پہ جتنے پنجابی ایم این اے ہیں اپنے بلوچی بھائیوں کے لیے اور پختون بھائیوں کے لیے آواز اٹھائیں گے. اور وہ حالیہ بیان بھی سعد رفیق صاحب کا بھی ہمارے ذہن میں ہے. فیصل واڈا صاحب، آپ سے میرا سیدھا سوال یہی ہے، اب ایک طرف ایک تاثر یہ بن رہا ہے، چلیں میں ایک لمحے کو مان لیتا ہوں کہ یہ تاثر ٹھیک بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی ہو سکتا ہے. تاثر یہ ہے کہ مشرف صاحب کے معاملے میں گورنمنٹ اور شاید فوج کچھ معاملات ذرا خراب ہیں. صدیقہ فاروق صاحب اس سے ایگری نہیں کرتے، کچھ لوگوں کی رائے ہے کہ نہیں بالکل ایسا ہی ہے. امپریشن تو لیکن یہ ہے. اب آپ یہ بتائیے، پاکستان تحریک انصاف جو کہ اپیرنٹلی پی ایم ایل این کی سب سے بڑی مخالف ہے، وہ اس معاملے پر ان دی لارجر انٹرسٹ آف ڈیموکریسی پی ایم ایل این کے ساتھ ہے، یا آپ کا بھی یہ خیال ہے کہ نہیں جناب پی ایم ایل این اس معاملے پر زیادتی کر رہی ہے مشرف صاحب کے ساتھ یا ان کے ادارے کے ساتھ اور اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے؟ فیصل صاحب. بدامی صاحب بہت شکریہ آپ کا، کافی دیر بعد آپ کو میری یاد آ گئی. مجھے تو نیند آنا شروع ہو گئی تھی. صدیقہ فاروق صاحب اتنی بورنگ باتیں تو نہیں کر رہے تھے آپ سو جاتے ہیں فیصل صاحب؟ نہیں، میں اس لیے کہہ رہا تھا کہ کافی دیر بعد آپ نے میری طرف توجہ دی. اس سے پہلے کہ میں کوئی جواب دوں، میں آپ سے ایک ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے اتنی ساری کلپنگز دکھائیں. ایک وہ کور کی بھی کلپ ہے جو آپ کے پروگرام میں 1.5-2 سال پہلے چلی تھی، ہم شور آپ کے ریکارڈ میں ہوگی. اگر وہ آپ لے آئیں تو پھر عوام اس کو دیکھ لے اور اس کے بعد پھر میں سارے سوالوں اچھا، وہ اسی ضیاء الحق صاحب کی کلپ کی بات وہ بالکل ہے ہمارے پاس، وہ ہم کشمکش میں مبتلا تھے کہ وہ چلائیں نہ چلیں. وہ اچھا چلیں وہ بھی ہم چلا دیں گے، ہم اپنے وہ آرکائیوز سے نکال وہ دکھا دیجئے تاکہ عوام ایک چیز کا فیصلہ کرے اور اس کے بعد پھر میں سارے جواب دے دوں گا آپ کو. اچھا چلیں، تو پھر میں ایک کام کر لیتا ہوں، میں یہاں پر پھر ایک چھوٹا سا بریک لے لیتا ہوں، اور بلکہ چلیں وہ ہے ہمارے پاس تو پھر وہ دکھا دیجئے ابھی. چلیں چونکہ ہم نے آپ کو ساری ایک ٹائم لائن مینٹین کی ہوئی ہے، تو میں ایک وہ کلپ پہلے چلا دیجئے اور اس کے بعد پھر ہم بریک پہ جا کے پھر اس پہ فیصل واڈا صاحب پھر آپ سے اس پہ جواب لیتے ہیں. صدیقہ فاروق صاحب، آپ سے بھی میں اسی پر جواب لوں گا کہ لوگ یہی کہتے ہیں جناب کہ ایک طرف آپ پہلے جرنیلوں کے ساتھ وہ بھی ٹائم دیجیے گا پلیز، اور پھر اس کے بعد تو ذرا یہ دکھائیے، پھر بریک کے بعد فیصل واڈا صاحب سے اس کا جواب لیں گے. اللہ تعالیٰ جنرل ضیاء الحق شہید کو کروٹ جنت نصیب کرے. آپ شہید ضیاء الحق کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے. کوئی سندھ سے آیا ہے، کوئی فرنٹیئر سے آیا ہے، کوئی پنجاب سے آیا ہے اور کوئی بلوچستان سے آیا، اور خود آئے ہیں. آپ کو سرکاری ٹرانسپورٹ نہیں لینے کی، سرکاری بسوں میں آئے ہیں یا خود آئے ہیں؟ آپ خود آئے ہیں جنرل ضیاء الحق شہید کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، جس کا مزار وہ سامنے، اور اس مزار پہ کوئی سرکاری فنڈ استعمال نہیں ہوا. یہ شاید 1-1.5 لاکھ روپے سے بنا ہوگا، اور میں کہتا ہوں اچھی بات ہے. ایک وہ مزار جس کے لیے حکومت پاکستان نے آج 28 کروڑ روپیہ دیا ہے بنانے کے لیے. ضیاء الحق صاحب نے بھی کہا تھا کہ ہم روکھی سوکھی کھائیں گے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اور میں نے بھی کہا ہم گھاس کھا لیں گے لیکن کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے. جناب اس پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر ہم خوش آمدید کہتے ہیں. فیصل واڈا صاحب، بغیر کسی تمہید کے اب میں نے آپ کی یہ معصومانہ خواہش بھی پوری کر دی، لیکن اب اس کا ایک اگین میں خود ہی ذرا ڈیولز ایڈوکیٹ بھی اگر بن جاؤں کہ ٹھیک ہے وہ ایک ماضی تھا ضیاء الحق صاحب کے ساتھ، لیکن پھر آج مشرف صاحب کے حوالے سے اگر میاں صاحب یہ رائے رکھتے ہیں تو اس کو یوں پورٹرے کرنا چاہیے کہ یہ کھلا تضاد ہے، یا یوں پورٹرے کرنا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ سیکھا ہے انہوں نے؟ جی فیصل صاحب. بدامی صاحب، اگر آپ اس طرزیے سے مجھ سے بات شروع کریں گے تو پھر میں آپ سے یہ سوال کروں گا کہ پھر میاں صاحب کیا اس وقت جھوٹ بول رہے تھے عوام سے، اور اس وقت صحیح تھے یا جھوٹ بول رہے تھے، یا آپ صحیح ہیں آپ جھوٹ بول رہے ہیں؟ اگر اس وقت غلط ہے تو کیا انہوں نے کوئی ایسی کلپ آپ کا موجود ہے جس میں عوام سے معافی مانگی ہو کہ جی ہم آمریت کی طرف سے آئے ہیں، یہ پارٹی کی پیدائش جو ہے وہ آمریت کی طرف سے؟ دیکھیں کویسچن یہ ہے کہ ہماری پارٹی کا موقف اور چیئرمین عمران خان صاحب کا موقف بڑا کلیئر ہے. انہوں نے کہا جی آئین اور قانون سے بالاتر کوئی بھی شخص پاکستان کا نہیں ہے، لیکن آپ جب کسی ایک کو وکٹمائز کریں یا ہیوملیٹ کرنا شروع کر دیں ادارے کو، دیٹ از ناٹ ایکسیپٹیبل. جس قسم کی زبان ایک ادارے کے لیے استعمال کی گئی ہے، میں ابھی آپ سے اسی پروگرام میں شروع کروں کہ آپ اگر مرد کے بچے ہیں تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ اگر مجھ سے کوئی اس طرح میرے ماں باپ تک پرسنل ہو کے یہ بات کرے تو میرے خیال سے میں تو اس کو ٹانگ پہ ٹانگ کر کے چیر دوں گا. لیکن اگر یہ بات کی اور خواجہ آصف صاحب نے بھگوڑا ہے اور اس طرح کی باتیں کی، دیکھیں آپ ایک انسٹیٹیوٹ کو ہیمولیٹ نہیں کر سکتے، آپ کرٹیسائز کر سکتے ہیں. جمہوریت کی بیوٹی یہ ہے، خان صاحب نے جو کہا اس کے تحت آپ سب کا احتساب کریں. جو قانون کہتا ہے مشرف صاحب کے لیے
جو قانون کہتا ہے ان کو ساتھ دینے والوں کے لیے، اس میں چیف جسٹس صاحب، ججز، بیوروکریٹس، پالیٹیشینز، میڈیا، انڈیویجول، جتنے ایکس جنرلز، ایکٹنگ جنرلز، جو بھی اس ٹائم پہ 12 اکتوبر کے دن تھے موجود اس کو میں، ان سب کا احتساب ہونا چاہیے. ہم نے اس کو ڈینائی نہیں کیا اور نہ ہم اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. اس میں تو شاید آپ کی پارٹی کے بھی کچھ لوگ آ جائیں گے، وہ بھی مشرف صاحب کے بڑے ساتھ ساتھ تھے اس وقت. دیکھیں میں پھر آپ کو بتاؤں کہ ہم نے اپنا پلیٹ فارم اوپن کیا ہوا ہے. اگر آپ کو احتساب اس میں کرنا اور ہمارے بندے کو اس میں شامل ہیں تو ہم مور دین ویلکم کرتے ہیں آپ کو کہ جب ان کا بھی احتساب کر لیں. ہم نے تو کبھی منع نہیں کیا. فیصل صاحب مجھے ایک چیز بتائیں، ڈینائی نہیں کرتے اور ہم ڈیفینڈ نہیں کرتے. مجھے ایک چیز بتائیں، یہ جو آپ نے بات کی بھگوڑا مرد کے بچے، ٹھیک ہے، اگر ایک لمحے کو میں مان لوں، ہو سکتا ہے کافی لوگوں کا خیال ہو کہ بھائی اٹ واز بلو دا بیلٹ، یہ نہیں کہنا چاہیے تھا، یہ تضحیک آمیز تھا. تو سر اس سے یہ آپ کیوں اسٹیبلش نہیں کر رہے کہ ایک فرد کے بارے میں وہ زبان استعمال کی گئی جو ہرگز بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، بلکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ادارے کے بارے میں وہ زبان استعمال کی گئی جو نہیں کرنی چاہیے تھی. ٹارگٹ تو ان کا فرد تھا، اگرچہ فرد کے بارے میں بھی وہ زبان استعمال نہیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اس سے آپ امپریشن یہ کیوں لے رہے ہیں کہ ٹارگٹ ادارہ تھا، جبکہ لفظ فوج تو استعمال ہی نہیں ہوا. خود خواجہ سعد رفیق صاحب ابھی ان سے میری بات بھی ہوئی بریک کے دوران، انہوں نے بھی بات کی کہ بھائی میں نے تو لفظ فوج استعمال کہیں نہیں کیا، فوج کی تو میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں، یہ تو مشرف اسپیسیفک بات تھی، کوئی پروف کر دے کہ میں نے لفظ فوج استعمال کیا ہو. جی فیصل بدامی صاحب، میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں. دیکھیں بدامی صاحب، ایشو یہ ہے کہ آئین شکنی تک کا لفظ تو جسٹیفائیڈ ہے، ٹھیک ہے جی، اور ان کے ساتھ جنہوں نے ساتھ دیا ان پہ بھی اپلیکیبل. لیکن آپ جب غدار اور بھگوڑا اور مرد کا بچہ کرتے ہیں تو جس نے 6 لاکھ افواج کے 6 لاکھ آدمیوں کو کمانڈ کیا ہو، ان کے اندر ایک پرابلم ہوتی ہے. جیسے آپ کی ٹیم ہے، اگر میں آپ کو مرد کا بچہ کر کے چیلنج کرنا بھی شروع کر دوں تو آپ کی ٹیم بھی سوچے گی کہ بدامی صاحب کیا کریں، آپ مجھ سے ڈر گئے ہیں یا میں ایسا تھا. دیکھیں آج آپ ان کو غدار کہہ رہے ہیں، کل کیانی صاحب کو کہیں گے، پھر پریزیڈنٹ چیف کو کہیں گے، تو ان کے نیچے جتنی شہادتیں ہوئی، جتنے ڈیسیژن لیے گئے، ان لوگوں نے جو اوتھ لیا کیا اس وقت ان کو نہیں پتا تھا؟ تو ہم یہ کہتے ہیں آپ وکٹمائز نہ کریں. 12 اکتوبر 1999 سے آپ احتساب شروع کریں اور آئین اور قانون کو بالا تر لے کے چلیں اور وکٹمائز نہ کریں. دیکھیں کیونکہ آپ لوگ وکٹمائز نہیں کرنے کی پوزیشن میں نہیں نون لیگ، کیونکہ انہوں نے تو آمریت کی جو قسمیں کھائی ہیں، قصیدے پڑھے ہیں، وہ ہم کیسے بھول گئے؟ عوام سے معافی اس ٹائم کی مانگ لیں، یہ آج مانگ لیں. دیکھیں اس میں سچ کب کا ہے اور جھوٹ کب ہے، یہ مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ میاں صاحب سچ کب بول رہے تھے. چلیں ابھی صدیق صاحب یہ بڑا اب یہ معصومانہ سوال ہے ان کا، یہ بتائیں کہ چاہے آپ اس کو لاکھ یہ کہتے رہیں کہ جناب ہماری تنقید فرد واحد تک محدود ہے، ادارے پر نہیں ہے، لیکن جب فوج اتنے نازک مرحلے پر ہوگی اور اس کے کمانڈر کو آپ غدار اور یہ جو الفاظ انہوں نے کہا وہ کہیں گے تو ڈی مورلائز ہونا تو بہت نیچرل، ایک بڑا نیچرل فنومینا ہے نا، یا نہیں؟ تو اس سینسٹیوٹی کو، اور وہ بھی ایک ایسے موقع میں جب معاملہ عدالت میں چل رہا ہو تو عدالت کو اپنا کام کرنے دیں. اگر 1 سیکنڈ مجھے دے دیں صدیق الفاروق صاحب کی اجازت سے، 1 منٹ اگر مجھے دے دیں، مجھے اگر 1 منٹ دے دیں صدیق الفاروق صاحب، بڑی مہربانی ہوگی آپ کا، 1 منٹ سے ملوں گا. بدامی صاحب مجھے ایک بات بتائیں کہ اس سے پہلے جو سرکار تھی پیپلز پارٹی کی، انہوں نے اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ کرنے کی کوشش کی. اب ان کا بھی ایک معمہ یہ لگ رہا ہے کہ یہ فوج کو پولیس بنانا چاہ رہے ہیں، ڈی پولیٹیسائز، جیسے پولیس کو پولیٹیسائز کیا ہو ویسے فوج کو بھی چاہتے ہیں کہ پولیس کی طرح ان کے تابع ہو جائے. لیکن یہ خواہشات رانگ ہے. ہر انسٹیٹیوٹ، ہر ادارہ محترم اپنے ایریا میں کام کرے. اور دوسرا کیا ہمارے ملک میں سارے مسئلے لوڈ شیڈنگ کے، ٹیکس کلیکشن کے، بے روزگاری کے، گھروں کے، قتل و غارت کے سب ایشو ریزالو ہو گئے ہیں کہ ہم ایک مشرف صاحب کا ایشو لے کے ساری زندگی چلتے رہے اور اس کو پرائرٹی پہ رکھیں کہ عوام کا یہ مسئلہ ہے، اس کا آپ بیک برنر میں ڈال کے ٹرائل کریں، اس کے ساتھ ساری چیزیں کریں، کوئی نہیں روکتا. لیکن آپ اس کو پرائرٹی بنا کے وکٹمائز کر کے اگر آپ انسٹیٹیوٹ کو ذلیل و خوار کریں گے تو دیٹس ناٹ ایکسیپٹیبل. چلیں اب دیکھیں صدیق صاحب، ان کی تنقید میں بھی یہ بات واضح ہے کہ وہ کہیں سے مشرف صاحب کو ڈیفینڈ نہیں کر رہے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ کہیں آپ اصل ایشوز کو ڈیویٹ کرنے کے لیے مشرف صاحب کا معاملہ آگے لے آتے ہیں، اور کبھی انہیں لگتا ہے کہ آپ بڑا اس کو پرسنل مینڈیٹا ظاہر کر رہے ہیں. جی صدیق صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ واڈیا صاحب نے فیصل صاحب نے بذات خود کہا صدیق الفاروق صاحب کہ ہر ادارہ، واوڈا بتا دیں. جی واوڈا، ہر ادارہ جو ہے، جی واوڈا صاحب، ہر ادارہ اپنے ایریے میں رہ کر کام کرے، یہ ان کے الفاظ ہیں، میں نے نوٹ کیے ہیں. تو ہم بھی تو یہی کہتے ہیں. اب انہوں نے، آپ نے ایک ویڈیو کلپ دکھا دیا، میں بھی قابل معافی سمجھتا ہوں پرویز مشرف کے ریفرنڈم کے حوالے سے. اس وقت قومی لیڈر ہیں عمران خان صاحب، چھوڑ دیا انہوں نے، توبہ کر لی، ختم ہو گیا. ہم نے پبلکلی معافی مانگی ہے، ہماری قومی، آپ نے عوام سے معافی مانگی اس ایکٹ کی. یار آپ میری بات میں پھر آپ بات نہ کریں نا، بس چھوڑ دینا. آپ سنیں، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب یہ ہماری قومی تاریخ میں تضادات ہیں، اور یہ تضادات پیدا ہی مارشل لاؤں کی وجہ سے ہوئے ہیں. اب رہ گئے پرویز مشرف صاحب.
پرویز مشرف صاحب جب وہ اپنے گھر سے عدالت آنے کی بجائے ادھر چلے گئے ہاسپٹل، اور میں وہاں 3 دفعہ اس ہاسپٹل میں گیا ہوں مختلف لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو بیمار تھے، تو مجھے وہاں سے بہت سی کہانیاں ملی جو حقیقت تھی۔ اب اس پر میڈیا نے، کالم نگاروں نے، اینکر پرسنز نے بہت بڑی عمارات کھڑی کی، وہ تاثر قائم کیا۔ چودھری نثار علی خان وزیر داخلہ نے اس تاثر کی تردید کی، وزیر اعظم نے اس کو پاٹا، اس کو پھاڑا نہیں، الگ الگ نہیں کیا کہ نہیں۔ تو اس لیے میں یہ عرض کروں کہ اگر پرویز مشرف صاحب کا قتل کر دیں تو، اور قتل کے حوالے سے ان پر الزامات آئیں اور پھر شہادتیں پیش ہوں، تو یہ کہہ کہ نہیں جی آرمی چیف تھا۔ بھائی جس آدمی نے آئین توڑا ہے، ٹھیک ہے، آئین اس کو ہائی ٹریزن کہتا ہے، یار ہم کہیں یا نہ کہیں۔ بدامی صاحب مجھے ایک سیکنڈ، دوسری بات، 1 منٹ ذرا رک جائیں، آپ رک جائیں۔ دوسری بات آپ نے کی، سر آپ نے 45 آپ منٹ پہلے لے دیکھیں چکے جنرل ہیں آپ۔ ضیاء الحق صاحب، ذرا رک جائیں آپ، اپنی بات، میری بات میں نہ مداخلت کریں۔ آپ نے مجھ سے 1 منٹ مانگا، میں نے وہ بھی دیا، میں نے کہا آپ بسم اللہ کریں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جنرل ضیاء الحق صاحب کی برسی منائی جاتی تھی، آج کو 15 سال یا 10 سال ہو گئے ہیں، ان کا بیٹا بھی نہیں منا رہا، کیونکہ عوامی شعور ترقی کر گیا ہے کہ اگر میں یہ کہتا ہوں آئین توڑنے والا، میں کہتا ہوں آئین توڑنے والا اگر فرشتہ بھی ہو اور وہ یہ کہے کہ میں نے آئین اس ملک کے مفاد میں، قوم کے مفاد میں توڑا ہے، تو وہ غلط کہتا ہے۔ تو نواز شریف صاحب اس وقت غلط تھے نا، ملک کا مفاد آئین سے وابستہ۔ صدیق بھائی نواز شریف صاحب اس وقت غلط تھے نا، یہ مان لیں، یہ کہہ دیں بڑا دل کر کے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ جو 18 سال 20 سال پہلے کی بات تھی، قوم جو تھی وہ 2 حصوں میں تقسیم تھی، اور وہ ہماری قومی تضادات ہیں۔ اور بائی دا وے ان کا بیٹا تو آج مناتا ہے برسی، اور ان کا بیٹے کا یہ خیال ہے کہ آپ نواز شریف صاحب جو ہے وہ اب ضیاء الحق صاحب کو بھول گئے، ان کے بیٹے کا شکوہ ہے۔ خیر وہ ایک الگ موضوع ہے۔ وہ فیصل مسجد کے مینار گواہ ہیں کہ وہاں کوئی نہیں منا رہا۔ ٹھیک ہے، اچھا نہ ایوب خان کی قبر پہ کوئی جاتا ہے۔ صدیق صاحب میں کنکلوژن کے لیے، خان کی قبر میں کنکلوژن کے لیے آگے آؤں گا شاہد صاحب اور فیصل صاحب کی طرف۔ اس لیے کہ شعور ترقی کر گیا ہے، لوگوں کو پتہ چل گیا ہے۔ فیصل صاحب ایک پوائنٹ میں کر لیں، پھر میں نے اگلے گیسٹ کی طرف جانا ہے۔ جی ضرورت ہے۔ جی فیصل صاحب۔ بدامی صاحب میری ریکویسٹ یہ ہے کہ صدیق الفاروق صاحب آج عوام کے آگے معافی مانگے اس ایکٹ کی جو میاں صاحب نے آمریت کے چیمپئن کو خراج تحسین پیش کیا تھا اور شہید کیا تھا، اور اس کے مقبرے کو کہا تھا 1.5 لاکھ میں بنا ہے، اور 28 کروڑ کا مقبرہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ کا تھا۔ چلیں ہمارے ساتھ پی ایم ایل این کی ریپرزنٹیشن موجود ہے، بہت سینئر، تو میں انہی سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ خواجہ سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ صدیق صاحب آپ کی اجازت سے، آپ کی ایک لمحہ، صدیق صاحب آپ کی اجازت سے میں آپ کی پارٹی کا موقف لے رہا ہوں، مجھے لیڈر بھی نکل چکا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا لیڈر بھی نکل چکا ہے، اور آپ کے لیڈر عمران خان صاحب کے پاس جب نواز شریف صاحب گئے ہیں ایک لمحہ، تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ ٹھیک کام کر رہے ہیں، اور آپ کی پارٹی نے بطور جماعت یہ کہا ہے ہم نے تو آپ کے اچھے کام کی، میں آخر ہم نے آپ کی تعریف کی، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ الگ اپنی پارٹی سے الگ۔ سر مجھے ایک فائنل ریمارکس لینے ہیں شاہد لطیف صاحب سے، اس سے پہلے سعد رفیق صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن میں موجود ہے۔ سعد بھائی بہت شکریہ سر، تفصیلی تو آپ سے ہوگی بات کسی اور موقع پہ انشاءاللہ، جو آپ نے وقت دیا، لیکن فی الحال ہی بتائیے گا آپ کے ایک بیان کے حوالے سے ابھی اس پروگرام میں بھی اور ویسے بھی تذکرہ ہوا وہ کہ ان کو چاہیے مرد کے بچے بنے، اور یہ وہ کہ جس سے لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ جناب ایک تذلیل ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے آپ کی تنقید ایک شخص تک محدود تھی، لیکن وہ شخص ایک ادارے کا سربراہ رہا ہے فوج کا، تو اس لیے وہ ڈی مورلائز ہوتے ہیں سارے نوجوان۔ ساتھ بھی کیا کہیں گے اس پہ؟ وسیم بھائی، ایک تو یہ ابھی ضیاء الحق صاحب کی بات ہو رہی تھی، مجھے کہنے میں کوئی بات نہیں ہے کہ جن لوگوں نے ایوب خان صاحب کا ساتھ دیا یا یحییٰ خان صاحب کا ساتھ دیا یا ضیاء الحق صاحب کا دیا یا جنرل پرویز مشرف کا، وہ ہمارے قائدین تھے یا کوئی بھی پولیٹیشین تھے، انہوں نے غلط کام کیا، ٹھیک کام نہیں کیا۔ اوکے اور دوسری بالکل کلیئر ہونی چاہیے چیزیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن پولیٹیشینز نے اس کے بعد کفارہ ادا کیا، پھانسیوں پہ جھولے، جلاوطنیاں کاٹی، جیلوں میں گئے، وہ کفارہ ادا کیا۔ دوسری بات، یہاں پرویز کیانی صاحب کا ذکر ہوا، میں دل کی گہرائی سے اس شخص کا اس لیے احترام کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک مدبر جرنیل کے طور پہ اور ان کے ساتھیوں نے پاکستان کی قیمتی اور مسلح افواج کو پرویز مشرف صاحب کے بعد ڈی پولیٹیسائز کیا۔ اگر کیانی صاحب یہ نہ کرتے تو 2008 کے انتخابات میں کیوں لیگ آتی اور مشرف صاحب کے پیارے آتے۔ تیسری بات، جنرل پرویز مشرف جو ہیں ان پر تنقید میرا اور میرے سیاسی کارکن ساتھیوں کا اور سیاسی جماعتوں کا اس لیے بنیادی حق ہے کہ انہوں نے آئین توڑ کر اور اپنے حلف کو چھوڑ کر جو انہوں نے لیا ہوا تھا، انہوں نے سیاست میں انڈلج کیا اپنے آپ کو۔ ان کے اس کردار پر ہم تنقید پہلے بھی کرتے تھے، بلکہ بہت سخت کرتے تھے جب وہ حکمران تھے۔ اب تو وہ تند و تیزی نہیں ہے کیونکہ اب وہ بنتی نہیں ہے،
جو باتیں میں نے کی ہیں اس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک آدھ ورڈ ایسا ہو جو زیادہ سخت لگا ہو ان کے حامیوں کو، وہ ان کا حق ہے، میں کسی کو ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن ان کا معاملہ عدالت میں ہے۔ میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ جتنے جرائم پرویز مشرف صاحب نے کیے، مساجد پر حملے لے لیں، اکبر بگٹی کا لے لیں، باقی معاملہ لے لیں، بہت یعنی ایک لمبا کام۔ سعد مجھے صرف یہ بتا دیں، آپ نے کیانی صاحب کے لیے جن الفاظ کا انتخاب کیا ہے، آپ راحیل شریف صاحب کے لیے بھی انہی الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں؟ مشرف صاحب کے مقدمے سے میری دانش میں کوئی تعلق نہیں۔ آپ راحیل شریف صاحب کے لیے بھی انہی الفاظ کا انتخاب کرتے ہیں جو اشفاق پرویز کیانی صاحب کے لیے آپ نے کیا؟ خاندان کے سپوت ہیں جو پروفیشنل سولجرز ہیں، ان کے سٹیٹمنٹ کو ٹویسٹ نہ کیا جائے، نہ جانے انہوں نے کس حوالے سے بات کی ہے، بلا وجہ کنیکٹ کیا جائے۔ آلرائٹ، ٹھیک ہے، تھینک یو ویری مچ سعد بھائی۔ فائنل ورڈ فرام یور سائڈ شاہد لطیف صاحب۔ تھینک یو جی، آپ نے مجھے آخر میں کوئی ایک آدھ منٹ دے دیا، کیا کہہ سکتا ہوں میں اب، آپ نے تو سر میں چاہتا ہوں کہ آپ اس میں فائنل ایک کنکلوژن ریمارک دیجئے۔ آپ نے سعد رفیق فرام دا ہارسز ماؤتھ، آپ نے ان کی رائے بھی سن لیا۔ میری بات سنیں جی، یہ بڑا اچھا ہوا کہ کم از کم تاریخ کی کریکشن کر دی گئی۔ صدیق الفاروق صاحب نے بڑا کنوینئنٹلی بھٹو کا نام جو ہے وہ مس کر دیا اور یحییٰ کے نام لگا دیا۔ ادھر تم ادھر ہم والا معاملہ، ادھر ہم اور ادھر تم والا، وہ کہاں سے آیا تھا؟ پھر وہ جنرل ضیاء کو وہ کنوینئنٹلی اسکپ کر گئے، مشرف صاحب پہ آ گئے۔ وہ اچھا ہوا کہ تاریخ کی کچھ چیزیں درست کر دی گئیں۔ میں صرف ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں، ابھی آپ اس سے پہلے آپ جو کلپنگ چلا رہے تھے خواجہ آصف صاحب کی، بات بڑی کلیئر ہو گئی کہ دل میں جو نفرتیں ہیں فوج کے خلاف، وہ تو انہوں نے کھلم کھلا اظہار کیا، جس میں وہ کہتے کہ اب جناب قرض ہے وہ فوج نے ادا کرنا ہے۔ پھر وہ اسی میں نے پہلے سے کلپنگ یہ سنی ہوئی ہے، اس کے اندر وہ فوج پر الزام لگا رہے تھے کہ ہمارا بجٹ کھا گئی۔ اب 15% بجٹ فوج کا ہوتا ہے، باقی سارا آپ کی کرپشن کی نظر ہوتا رہا، اور یہ ساری باتیں کرنا